بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی کمزوری ایک عام سی وبا بنتی جا رہی ہے۔ بچہ ہے 2 3 4 5 6 8 10 12 سال کا، نظر کمزور ہے، چشمہ لگ گیا ہے۔ آج سے پہلے جب سوشل میڈیا، موبائلز اور سمارٹ فونز کا دور نہیں تھا، لیپ ٹاپ گھر میں کہیں کہیں نہیں ہوا کرتے تھے، اور ٹی وی بھی کبھی کسی گھر میں ایک ہوتا تھا، تو وہاں پر ٹائم بھی فکس ہوتا تھا کہ اس ٹائم ٹی وی دیکھا جائے گا، اور اس کے لیے مناسب فاصلے کا چناؤ اور انتخاب بڑے اور بزرگ کر دیا کرتے تھے کہ اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا، پیچھے بیٹھ کے دیکھے گا۔ اب جب سکرین 6 انچ کے 12 انچ کے فاصلے پر موجود ہے اور بچہ اس کے اوپر سر جھکائے لیٹا پڑا ہے، تو اب نظر کمزور نہ ہو تو کیا ہو؟ دودھ یہ نہیں پیتا، سبزی یہ نہیں کھاتا، پھل اس کو پسند نہیں ہے، اور ہر وہ حرکت جس سے صحت تباہ ہو اور جس سے اس کے تمام جسمانی اعضاء میں خرابی پیدا ہو، ہمارے ارد گرد بک رہی ہیں، چپس کی شکل میں، پاپڑوں کی شکل میں، ٹافیز چاکلیٹس کی شکل میں، پیزا شوارما کی شکل میں، اور مختلف برگرز کی شکل میں، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کولڈ ڈرنکس کی شکل میں۔ رہی صحیح کسر ختم ہو گئی ہے، اور اگلی نسل دنیا بھر میں تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ ان میں سب سے پہلا قدم صحت کے ساتھ ساتھ بینائی اور آنکھوں کی کمزوری کا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اس لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہوگا کہ سکرین کے آگے ٹائم کم سے کم گزاریں گے۔ اگر گزارنا بھی ہوگا تو وہ فکس ٹائم ہوگا، اس کے لیے بھی SOPs بچے کے لیے طے کیے جائیں گے۔ اور سکرین کے سامنے بیٹھا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو جو شعاعیں نکل رہی ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے کم سے کم نقصان اور مضر اثرات اس کے ہم تک پہنچیں، اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کسی بچے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ کا اسم مبارک یا نورو یا نورو یا نورو یہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اور پڑھ کر دم کر دیں گے کسی اچھے عمدہ بازار سے لیے ہوئے سرمے پر۔ وہ عصمت بھی ہو سکتا ہے یا دیگر بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے اس پہ اوپر دم کریں۔ ایک بات جو صبح شام 2 ٹائم لگائیں، اور ساتھ ہی ہاتھوں پہ دم کر کے اس کی آنکھوں پر پھیریں۔ اس سے انشاءاللہ اس بچے کی صحت اور بینائی ان سب چیزوں میں بہتری آئے گی۔ اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ساتھ ہو، اور کھانے پینے کی چیز بھی صحیح والی ہو، درست ہو، تندرستی دینے والی ہو، بیمار کرنے والی نہ ہو، وہ بھی اس کو کھلاتے رہیں۔ روزانہ یہ کام کریں منیمم 21 دن، اور اس میں پاکی ناپاکی کے کوئی دن نہیں ہے، لہذا مسلسل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائم کون سا ہوگا؟ کوئی بھی ٹائم آپ کی مرضی کا آپ فکس کر لیں، صرف 11 منٹ کا عمل ہے۔ ایک کام یہ تو وہ تھا کہ جو ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، خصوصاً چھوٹے بچے اور نابالغ بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں، سمجھ بوجھ والے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں اور پڑھ سکتے ہوں آداب کے ساتھ، تو ان کو بھی اس پر لگایا جائے، تاکہ آپ اپنے گھر کے 3 4 5 بچوں کے لیے دن کے 2 4 5 گھنٹے خرچ کرنے پر باقی گھر کے کاموں کے ساتھ مجبور نہ ہو جائیں۔ جیسے جو اپنا وزن سنبھالتا جائے، پیروں پر روحانی طور سے کھڑا ہوتا جائے، انشاءاللہ اتنی ہی آپ کے لیے عافیت اور آسانی ہے۔ تو اب اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلے اول آخر درود پاک 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نورو، کامل تصور، کامل یقین، کامل استحضار کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام کی برکت سے یہ نور میری آنکھوں میں منتقل ہوگا، میرا چشمہ اترے گا، میری نگاہ درست ہوگی، میرے نگاہ میں جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ کے انگلیوں پہ دم کریں اور پھیر لیں، اور اگر کوئی پانی یا کوئی ایسی چیز ہے اس پہ دم کر کے پی بھی لیں اور اس کے چھینٹے بھی مار لیں۔ اور باقی جتنی بھی اس کے لیے غذائی ضروریات ہیں، چاہے وہ بادام ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں، چاہے کوئی دیگر پرہیز ہیں، ان سب کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ سارے معاملات انشاءاللہ بہت جلد درست ہوں گے۔ اس کی تعداد بھی روزانہ 100 کی، ہر نماز کے بعد کی 11 دن، ورنہ 21 دن اس کا اہتمام کر لیں۔ اور بہت سخت مسائل ہوں نظر کے تو پھر کم از کم 41 دن اس عمل کو جاری رکھیں، اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس طرح کی چیزیں اپنے بھائیوں، عزیزوں، اقارب میں جن بچوں کے ساتھ یہ یا جن بڑوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔